देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बनकर उभरना पड़ा मुझे। یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، میں آفتاب ہوں، ساری دنیا مجھے سورج کے نام سے جانتی ہے۔ میں ایک ایسا نوری وجود ہوں جس کی آمد کی خبر سے ہی الہ صبح وقت سحر تمام چراغ ٹم ٹما کر بجھنے لگتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ ان حسین پہاڑی وادی میں محفل شمع فروزہ آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی ہے۔ تمام چراغ جلتے جلتے بجھ رہے ہیں، لیکن اس شہر خاموشہ میں ایک شب بیدار، سحر خیز، تہجد گزار اللہ کا بندہ اپنے دل کے اندھیروں میں چراغ محبت روشن کیے، سریلی آواز میں اذان دے کر اطراف و اکناف کے مکینوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے تصور کے سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا، سویرے سویرے لگن جس کے دیدار کی لگ رہی تھی قریب اور آیا، سویرے سویرے جس طرح طلوع فجر سے ظلمتوں کے سائے چھٹ جاتے ہیں
جس طرح میری آمد سے دنیا کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح باطل اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، انسانوں کو حق اور سچائی کی تجلیات سے معمور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم کی آب و تاب سے، آپ کی ذوفشانی اور تابانی سے ساری دنیا میں اجالا ہو گیا، ساری انسانیت تجلیات اور رسالت سے معمور ہو گئی۔ اس لیے میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب رسالت سمجھ کر آپ کی تعظیم کرتا ہوں۔ آفتاب رسالت مدینے میں ہے، آفتاب رسالت مدینے میں ہے، اور تمہیں جنت میں جب بھی اس نورانی تاریخ کے واقعات یاد کرتا ہوں تو سارے منظر یاد آنے لگتے ہیں۔ اجمیر سے ولایت کی کرنیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے دل میں پہنچ کر ایک جہان کو روشن کر رہی تھی۔ خطرناک وہ خونخوار منگلوں کے حملوں سے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ سقوط بغداد کے بعد ہندوستان مسلمانوں کے لیے محفوظ و مامون سرزمین بن گئی۔ عہد التمش اور رضیہ سلطان کے دور میں شمالی ہند سے مسلمانوں کی ہجرت کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ اور پھر ایک دن میں نے دیکھا ان نو واردوں نے یہاں حسین و خوبصورت دنیا دیکھی تو بس یہاں پر خیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس عرب قافلے کے مسافر پہاڑی علاقوں میں دور دور تک پھیل گئے۔ پہاڑوں کی حسین آغوش میں ایک نور کی دنیا، یہ ہے اہل بصیرت کے لیے ایک دور کی دنیا۔ اس کی صبح میں خیالوں کے روپ، چاندنی سی حسین اس کی ہے دھوپ، اس کی شاموں میں خوابوں کے رنگ، راگنی سی سجل اس کی چھاؤں کے انگ، کوہساروں کا اودہ دھواں، نیلے آکاش کا ہے رازدار، خاموشی تہ بتہ ہے در موج، جیسے سکون کا ایک خلزم بے کنار۔ میرے روبرو پربت ناتھ کے پہاڑی سلسلے دور تک جا کر دولت آباد کے قلعے سے مل جاتے ہیں۔ اس پہاڑی دنیا میں ہے سولی بھنجن، جہاں حضرت جلال الدین خیرخانی سہروردی کا مزار مبارک ہے۔ بزرگوں سے یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت جلال الدین سہروردی کے سوانح حیات پر مشتمل کتابچے پائے جاتے تھے جو اب میسر نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت اور ان کے قافلے کے داعیوں نے اس وادی میں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا تھا۔ آپ کی عظمت اور پاکی کا اعتراف کرتے ہوئے دنیا نے آپ کو گنج روا کا لقب دیا۔
بھنجن سے بالکل قریب واقع ہے ایلورا کے غار۔ ایلورا کے حکمران راشٹرکوٹ کی سلطنت بکھر گئی تو چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ سنتے ہیں کہ قدیم دور میں یہاں ایک چندراوتی محل بھی تھا، وہاں باغات تھے اور سونا باولی کے پانی سے اس کی آبیاری ہوتی تھی۔ جب دہلی سے صوفیوں کا کارواں یہاں آیا تو انہوں نے اس جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں آج گیسٹ ہاؤس تعمیر ہے۔ ان صوفیوں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کی جسے آج مسجد اولیاء کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت زرزری زربخش نے حضرت بابا فرید سے روحانی تربیت حاصل کی اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حلقے کے اہم صوفیوں میں شمار کیے جاتے۔ آپ جب یہاں آئے تو آپ کے ساتھ آپ کا پورا خاندان تھا اور آپ کے مریدین اس قافلے کے ساتھ چلے آئے تھے۔ ان تمام کے مزار و مقبرے آج بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دہلی سے آئے ہوئے ان پالکیوں کے مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام خود حضرت زرزری زربخش کیا کرتے تھے۔ مورخ قاسم فرشتہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قافلے کا سارا خرچ آپ ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت زرزری زربخش کی دریا دلی کے چرچے وادی میں ہونے لگے۔ اس کی اطلاع چندراوتی محل کی رانی سونا بائی تک پہنچ گئی۔ اس نے حضرت کی آزمائش لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن جب چند صوفیہ سونا بائی کی تعمیر کی گئی باولی پر پہنچے تو اس نے پانی دینے سے انکار کیا اور کہا کہ حضرت اگر مہان صوفی ہے تو وہ باولی کا پانی سنہرا کر دے۔ حضرت زرزری زربخش نے اپنی کرامات سے باولی کا پانی سنہرا کر دیا۔
سونابائی نے حضرت زرزری زربخش کی کرامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ جب تک زندہ رہی حضرت کی خدمت کرتی رہی۔ اس کے انتقال کے بعد اسے حضرت کے درگاہ کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کوہ ہدا کو دیکھو، یہ مجھ سے کہتا تھا کہ جب حضرت زرزری زربخش یہاں چلے آئے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جب اس پہاڑ کے آخری سرے پر حضرت نے غار نما حجرہ تعمیر کیا تو اس کی خوشیاں دو بالا ہو گئی۔ اسی غار میں حضرت زرزری زربخش عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وادی زربخش کی جنوبی سڑک دیوگیری جاتی ہے۔ اس راستے سے میں نے حضرت زربخش کے قافلے کے اولیاء اکرام کو دکن کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مورخ شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت زربخش چشتی تاریخ کے پہلے ولی ہے جنہوں نے دہلی کو دکن سے جوڑ دیا تھا۔ 7 ربیع الاول 709 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ علاؤالدین خلجی نے دیوگیری پر حملہ کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس دور میں بھی کئی صوفی دہلی سے دولت آباد و خلد آباد آئے۔ اس دور میں بھی دوسری مرتبہ 700 اولیاء کی پالکی دہلی سے دولت آباد چلی آئی۔ مشہور سیاح اور مورخ ابن بطوطہ بھی اس دور میں سیاحت کرتے ہوئے دولت آباد پہنچا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں دہلی تا دولت آباد کی سڑک کے مشہور شہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں اس دور کی طرف واپس پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہدایت پر ہی دکن میں پالکی کی دوسری بار آمد ہوئی۔ اس بار قافلے کے امیر حضرت برہان الدین تھے۔ سگر مانگا پا مانگا رے گا میرے ساگا دے مانگا پاگا سا گا رے مانگا پا مانگا پاگا پا مانگا رے گا رے رے گا رے رے گا رے رے ساگا دے مانگا پا مانگا رے سا رے سا سا رے سا سا رے سا میرے ساگا گا رے ساگا گا رے ساگا دے گا میرے ساگا گا رے ساگا گا رے سا میرے ساگا گا رے ساگا گا رے ساگا دے گا میرے ساگا گا رے ساگا نی دا نی با دا ما پا گا ما رے نی دا نی با دا ما با دا ما با گا ما رے گا ساگا دے اللہ
مجھے یاد آتا ہے کہ 700 پالکی کا یہ قافلہ وندھیاچل کی پہاڑیوں کو عبور کر کے تاپی ندی کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ اس قافلے کی اگلی منزل قلعہ دولت آباد تھی اور پھر یہ قافلہ شمالی سمت سے دولت آباد میں داخل ہوا۔ 700 پالکی کے مسافروں نے یہاں ٹھکانہ بنایا جہاں آج دہلی دروازہ واقع ہے۔ سلطان محمد بن تغلق کے دور میں سلطانی اور درویشی کی آپسی کشاکش نے حالت کو جب بگاڑ دیا تو صوفیہ دولت آباد سے ہٹ کر روضہ یعنی خلد آباد چلے آئے۔ 700 پالکی کے مسافر سلطان گڑھ کی جانب سے سلامی گھاٹ طے کرتے ہوئے خلد آباد پہنچے تھے۔ اے خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو، خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، اے تیری جلوہ گری ہے یا چار سو، تیری جلوہ گری ہے یا چار سو، اے تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ میں جس دور کا ذکر کر رہا ہوں جب دھرم تالاب سے ایک ندی آ کر گرتی تھی، اس ندی کے کنارے حضرت برہان الدین غریب کے قافلے نے قیام کیا تھا۔ یہاں خانقاہیں بنائی گئی۔ فرشوں کی اونچائی سے آج اندازہ ہوتا ہے کہ ندی کا پانی اندر داخل نہ ہو، اس لیے یہاں پتھروں کے ڈھلوان چبوترے بنائے گئے تھے۔ اس خانقاہ میں حضرت برہان الدین غریب کے ساتھ ان کے خاندان کے بھی لوگ تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماموں تھے، 5 بہنیں تھیں اور دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جہاں آج لال باغ، جامع مسجد اور شاہی خانقاہ کی عمارتیں ہیں۔ حضرت برہان الدین غریب نے خلد آباد میں ان کے بھائی حضرت زربخش کے منصب روحانیت کو سنبھال لیا تھا۔ آپ تمام زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جب محمد بن تغلق نے دولت آباد کو راجدھانی بنانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر سے دہلی واپس جانے کا حکم دیا تو حضرت برہان الدین نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ خلد آباد میں ہی رہے۔ دور تغلق ختم ہوا۔
re ga sa re ni ni sa ga pa ma re ga sa re ni re pa ma re ga sa sa ga ba da ni da ma ni re ma re ni da ma re sa sa ga ba da ni da pa ma sa ga ba da ni da pa ma ma da ni da pa ma di da pa ma ga pa ma sa da ni re pa ni da ga ma ba ni da ni da ni da ni da ma ba ba ni da ni da ba ni ba ba ni da ba ni ba ba ni da ba ni ba ba ni da ta abi tu hoga bhi tu hi tu Allahu 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 دکن میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاپی ندی کے کنارے خاندیش کے ملک راجہ فاروقی نے سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ وہ بھی حضرت برہان الدین غریب کا مرید تھا۔ اس نے آپ کے نام پر برہان پور شہر کی بنیاد ڈالی، جو خاندیش سلطنت کا دارالخلافہ بنا۔ سلطنتوں کی شکست و ریخت کے اس دور میں میری نگاہوں نے کئی منظر دیکھے۔ خلد آباد میں حضرت برہان الدین مسند روحانیت سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دولت آباد کے قاضی کے عہدے پر حضرت زین الدین شیرازی جلوہ افروز تھے۔ حضرت 22ویں خواجہ نے حضرت برہان الدین غریب کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس طرح وہ حضرت برہان الدین غریب کے مرید، خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ حضرت برہان الدین غریب سے بھی کئی کرامتیں منسوب ہیں۔ آپ علم کیمیا سے واقف تھے، لیکن آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر علم کیمیا سے دستبرداری حاصل کر لی۔ حضرت برہان الدین غریب تمام عمر لال باغ کے بازو واقع خانقاہ میں رہے۔ آپ نے برہان پور کے بادشاہ کی اولاد کو گود لے کر اپنا خادم بنایا۔ جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی، آپ بیمار رہنے لگے۔ تب آپ نے حضرت زین الدین شیرازی کو طلب کیا، انہیں خیرخواہ ارادت عطا کیا۔ آپ اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک لے آئے تھے۔ آپ نے اسے بھی حضرت زین الدین شیرازی کو سونپ دیا۔ حضرت برہان الدین غریب کی درگاہ کی تعمیر حضرت زین الدین شیرازی نے کروائی تھی۔ بعد کے دور میں درگاہ کا احاطہ بڑھتا ہی چلا گیا، نئی خانقاہیں بنی، گنبد تعمیر کیے گئے، اور آپ کی درگاہ ہر عام و خاص کے لیے زیارت کا مرکز بن گئی۔ آخرکار روحانیت کے آسمان کا یہ تارا بھی اپنی روشنی بکھیر کر ڈوب گیا۔ ہمیشہ کی طرح میں اس دن پھر پہاڑیوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ اب خلد آباد کی روحانی دنیا پر حضرت زین الدین شیرازی 22ویں خواجہ کی حکومت جاری تھی۔ حضرت نے ہی خواجہ برہان الدین کی درگاہ تعمیر کروائی، اور آپ اس دور میں درگاہ کے روبرو النگ نامی گھر میں رہتے تھے۔ آپ نے ہی النگ میں رکھے ہوئے پیرہن مبارک کی زیارت کا سلسلہ جاری کیا۔ 12 ربیع الاول کو زیارت پیرہن مبارک کا یہ سلسلہ 725 سالوں سے آج تک جاری ہے۔ پیرہن مبارک کے تعلق سے خلد آباد میں ایک شجرہ پایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ 21 واسطوں یعنی سلسلوں سے یہ شجرہ خلد آباد کیسے پہنچا۔ حضرت زین الدین شیرازی نہ صرف ایک قابل و کامل ولی تھے، آپ ایک بے باک روحانی لیڈر تھے۔ بہمنی سلطنت کے دور میں جب دولت آباد کے بادشاہ میں اور آپ میں ٹھن گئی تو آپ نے حکمران کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ درگاہ حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ میں رکھے ایک دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار احمد شاہ بہمنی خلد آباد کی زیارت کو آیا۔ اس نے حضرت باویس خواجہ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا شاہی خزانے سے انہیں کچھ چاہیے۔ حضرت شیخ نے کچھ لینے سے انکار کر دیا، مگر بادشاہ نے سرکاری خزانے سے اخراجات کی ادائیگی کا حکم جاری کیا۔ تب سے اب تک خلد آباد کی درگاہوں کو سرکاری سرپرستی ملتی رہی۔ حضرت زین الدین شیرازی جب تک حیات رہے خلد آباد جگمگاتا رہا، اس کی شان و شوکت بڑھتی رہی، یہ علاقہ دکن کا روحانی مرکز بن گیا۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد سارے حالات ہی بدل گئے۔ آپ کا وصال ہوا اور ایک تاریخ ختم ہوئی۔ حضرت 22ویں خواجہ کی درگاہ ان کے مرید اور خلیفہ حضرت سید شہاب الدین کی تعمیر کردہ ہے، اور آج بھی درگاہ احاطے میں ایک پتھر پر یہ یادگار تحریر ہے۔ حضرت زین الدین شیرازی کے وصال کے بعد خلد آباد کی صورتحال سیاست کا شکار ہو گئی۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، یہ تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ بہمنی سلطنت کا پائے تخت دولت آباد سے گلبرگہ منتقل ہوا تو دولت آباد کی ساری رونقیں سمٹ کر گلبرگہ چلی گئی۔ دولت آباد ویران ہوا اور خلد آباد شہر خاموشہ بن گیا۔ اب خلد آباد کوئی تاریخی مرکز نہیں رہا تھا، یہ آہستہ آہستہ شاہی لوگوں، سرداروں، بادشاہوں، شاہی بیگمات کی مزاروں کا آبائی قبرستان بن گیا۔ خلد آباد کی روحانیت اور بزرگان دین سے شاہی لوگوں کی عقیدت کی بنا پر احمد نگر کی نظام شاہی، قطب شاہی، عادل شاہی کے بادشاہوں اور مغل حکمرانوں نے خلد آباد میں دفن ہونے کی وصیتیں تحریر کی تھی۔ اسی وجہ سے ہی خلد آباد کی سرزمین گنبدوں، مقبروں کی امین بنی ہے۔ ابو الحسن تاناشاہ کا مزار یہیں ہے، آصف جاہ اول کی تربت یہیں پائی جاتی ہے۔ احمد نظام شاہ بحری اور حسن نظام شاہ بحری کے مقبرے یہیں ہیں۔ احمد نگر کا مملوک حکمراں ملک عنبر کا عظیم و شان مقبرہ یہیں پایا جاتا ہے۔ خلد آباد کا دوسرا عالیشان دور عالمگیر کے دور سے شروع ہوتا ہے،
جس دور میں مغل شہزادہ عالمگیر دکن کا صوبے دار بن کے دولت آباد آیا تھا، تب سے وہ خلد آباد کے بزرگان دین کا معتقد رہا۔ وہ حضرت زین الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ عالمگیر جب اورنگزیب کے نام سے شہنشاہیت کرنے لگے تب بھی ان کی عقیدت خلد آباد سے رہی۔ وہ اپنے بیٹے کے نام لکھے ایک خط میں کہتے ہیں کہ وہ دولت آباد کی پہاڑیوں میں شکار کھیلنے جاتے تھے اور پھر خلد آباد کے دربار میں بھی حاضری دیتے تھے۔ اورنگزیب کے دربار سے شائع ہونے والے اخبار میں بھی لکھا ہے کہ حضرت شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب 12 ربیع الاول کو شاہی سرپرستی میں عید میلاد مناتے تھے، پیرہن مبارک اور موئے مبارک کی زیارت فرماتے تھے۔ شہزادے شہزادیاں امیر عمرہ شاہی جلوس کے ساتھ ہوتے۔ خلد آباد میں بڑی چہل پہل رہتی۔ اورنگزیب نے ان تقاریب کے لیے باضابطہ طور پر دیوان رسالت نامی شعبہ قائم کر رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ سارے دن جب شہنشاہ اورنگزیب اورنگ آباد کے قلعہ ارق میں منتقل ہو گئے۔ وہ دکن میں فتح پر فتح حاصل کرتے رہے۔ ان کی عمر 89 سال کی ہو چکی تھی، لیکن وہ برابر سفر کرتے رہے۔ 20 فروری 1707 میں ان کا انتقال احمد نگر کے قریب ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نعش احمد نگر سے خلد آباد لائی گئی اور انہیں حضرت زین الدین شیرازی کی درگاہ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ میں کب سے تمہیں گزری ہوئی 7 صدیوں کی داستاں سنا رہا ہوں۔ لو دھیرے دھیرے یہ داستاں بھی تمام ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں آج کے ایک ولی کامل کا تذکرہ ضرور کروں گا جو آپ کے دور کے بزرگ ہے۔ میری مراد حضرت حافظ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت حافظ یحییٰ کی درگاہ کے مجاور سید یوسف سید چاند اور ان کے بھائی سید یونس سید چاند ہے۔ سید ابراہیم سید چاند، سید مجید سید چاند کی آل اولاد بھی درگاہ کے مجاور ہے۔ آج خلد آباد کا سالانہ عرس ہے۔ لگتا ہے جیسے خلد آباد فیسٹیول ہے۔ لوگ دور دور سے عرس میں آئے ہیں۔ ساری چہل پہل ہے، بازار میں رونق ہے، خواجے مٹھائی بیچنے والوں کی دھوم ہے، بچے خوش خوش ہے، لوگ سیر سپاٹے کے لیے بھی آئے ہیں، بازاروں میں جھولے لگائے گئے ہیں، دن بھر شور شرابہ ہے اور رات میں آتش بازی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، خلد آباد یوں ہی شاد و آباد رہے گا۔